بیٹا آخر کب تک تم مجھے اذیت دیتے رہو گے؟ تمہیں نہیں پتا مجھے تمہاری شادی کا کتنا ارمان ہے۔ اپنی عمر دیکھو، تمہاری عمر کے لڑکوں کے دو دو تین تین بچے ہیں اور تم ابھی تک شادی ہی نہیں کر رہے۔ آخر کب تک تم مجھے اس اذیت میں مبتلا رکھو گے؟ میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو وہ موبائل پر میرے دیور سے بات کر رہی تھی جو دبئی میں کام کرتا تھا۔ نہ جانے میرا دیور کیا کہہ رہا تھا کہ میری ساس اس پر غصہ کر رہی تھی۔ ساس کو اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے دیور کی شادی ہو۔ میں چاہتی تھی کہ سارے گھر پر میں اکیلی راج کروں اور وہ ایسے ہی مر کھپ جائے، نہ اس کی شادی ہو اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہو۔ اس طرح ساری جائیداد ہمارے نام لگ جائے گی۔ لیکن اب مجھے یہ کوشش بیکار لگ رہی تھی۔ میری ساس آئے روز اس کے لیے کوئی نیا رشتہ دیکھ لیتی اور اب میرے لیے اسے روکنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آج تک تو میں اسے روکتی آئی تھی، میں اسے بھڑکا دیتی تھی، وہ میری بات مان لیتا تھا۔ وہ میرے شوہر سے چھوٹا تھا اور مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا تھا اور میں ہی آج تک اسے ورغلاتی آئی تھی۔ میری ساس اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اگر جانتی ہوتی تو فوراً اسے سمجھ جاتی، لیکن میں نے آج تک انہیں بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے دیور کو ہی سمجھایا تھا کہ اماں سے بات مت کرنا ورنہ وہ کہے گی کہ میں نے تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اب بھی میں سوچ رہی تھی کہ اس بارے میں کیا کہوں گی، کیونکہ میری ساس اب اسے ایک اور رشتے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ بیٹا تم ایک مرتبہ اس لڑکی کی تصویر تو دیکھ لو۔ لڑکی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ٹیچر ہے۔ تمہاری زندگی سدھر جائے گی، تمہیں یوں غیر ملک میں رہ کر نوکری بھی نہیں کرنی پڑے گی، بس تم واپس آ جاؤ، میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ اس طرح سارے معاملات حل ہو جائیں گے، میری ساس کہہ رہی تھی اور میں بھی ان کے پاس بیٹھی چہرے پر اداسی سجائے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی تاکہ میری ساس کو کوئی شک نہ ہو۔ نہ جانے میرے دیور کیا کہہ رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ سوچ کر بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ سوچتے، میں ان کی سوچوں کو ہی روکنا چاہتی تھی، لیکن ابھی میری ساس بات کر رہی تھی تو میں کیسے بات کر سکتی تھی، اور وہ بھی ان کے سامنے۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی میری ساس ان سے بات کرنا بند کرے گی تو میں اپنے کمرے میں جا کر انہیں کال کروں گی اور پھر اسے ورغلاؤں گی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایسی عورت کو لے آئے جو پڑھی لکھی اور نوکری والی ہو۔ اس طرح تو میری عزت کم ہو جانی تھی۔ میں تو نہ ہی پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی میری کوئی نوکری تھی، بس 8 جماعتیں پڑھی تھی جن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا، اور اب تو میرے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے اور میں گھر سنبھال رہی تھی۔ ہماری زیادہ جائیدادیں نہیں تھیں، نارمل سی فیملی تھی، اس لیے تو میں چاہتی تھی کہ میرے دیور کی شادی نہ ہو اور ان کے حصے کا مال و متاع بھی ہمیں مل جائے۔ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ بیٹے کی عمر 5 سال اور بیٹی کی عمر 11 سال تھی۔ میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے باپ کو تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ میں جب بھی ان سے کہتی کہ ہمیں اور زیادہ کمانا چاہیے، آپ کوئی اور اچھی نوکری ڈھونڈیں، تو وہ مجھ سے کہہ دیتے کہ گھر کا گزارا چل رہا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک نوکری کر تو رہا ہوں، اب میں کوئی جانور تو نہیں ہوں جو دن رات گدھے کی طرح کماتا رہوں۔ جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ میں جب بھی ان سے بات کرتی تو وہ یہی کہہ کر مجھے ٹال دیتے اور میری بولتی بند ہو جاتی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا
کہ میں اس معاملے کو انجام تک پہنچا کر رہوں گی۔ میری ساس تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹہ میرے دیور سے بات کرتی رہی، میں بھی وہیں پر بیٹھی رہی، میں ان کی باتیں سنتی رہی تاکہ مجھے بعد میں اپنے دیور کو ورغلانے میں آسانی ہو جائے۔ پھر جب میری ساس نے کال ختم کی تو میں وہاں سے یہ کہہ کر نکل آئی کہ میں نے کپڑے دھونے ہیں، حالانکہ میں نے کپڑے وغیرہ نہیں دھونے تھے، بچے اسکول گئے ہوئے تھے، میرے شوہر بھی گھر پر نہیں تھے، میں اور ساس ہی گھر پر تھیں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور کال ملانے لگی، لیکن میرے دیور نے کال نہیں اٹھائی، ان کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ ابھی تو وہ میری ساس سے بات کر رہے تھے اور اب بات ختم بھی ہو گئی ہے، تو اب کس کے ساتھ مصروف ہو گئے ہیں؟ میں ان سے آج ہی بات کرنا چاہتی تھی، میں اسے ورغلانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس رشتے سے بھی انکار کر دے، لیکن میں کیا کرتی؟ اس نے میری کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اب میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں اس نے اپنی ماں کو حامی تو نہیں بھر دی یا پھر سے کال تو نہیں کر دی۔ یہ خیال آتے ہی میں جلدی سے ساس کے کمرے کی طرف کو لپکی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی، تو مجھے کچھ سکون آیا۔ وہ اپنے بیٹے سے بات نہیں کر رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں مصروف ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ کال کی تو اس نے پھر بھی میری کال ریسیو نہیں کی، اور پھر بعد میں مجھے ٹائم ہی نہیں ملا۔ بچے آ گئے، شوہر بھی دفتر سے واپس آ گئے تھے، میں نے ان کا کھانا وغیرہ بنایا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں گئی تو مجھے خیال آیا کہ میں نے تو اکرام سے بات کرنی تھی، لیکن اب میرے شوہر پاس بیٹھے تھے، میں ان کی موجودگی میں اکرام سے ایسی بات کیسے کر سکتی تھی؟ میرے شوہر بھی تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، میں جانتی تھی کہ وہ ایسی سوچ نہیں رکھتے، وہ تو بس ہر وقت یہی کہتے تھے کہ میں لالچی ہوں اور زیادہ پیسوں کی تمنا رکھتی ہوں۔ میں لالچی نہیں تھی، بس میں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو ہر خوشی دوں، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ ان کے چاچا کی شادی نہ ہو اور جائیداد میں کوئی حصہ دار نہ آئے۔ میں اسی کو روکنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ یہ رات بھی گزر گئی، مجھے بڑی بے صبری سے صبح کا انتظار تھا، اور آخر کار صبح بھی ہو گئی۔ صبح سویرے میں نے گھر کے سارے کام ختم کیے۔ جب میرے شوہر نوکری پر چلے گئے اور بچے بھی اسکول چلے گئے تو میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور دیور کو کال ملانے لگی، تو اس نے بڑی جلدی میری کال ریسیو کر لی اور کہنے لگا میں کام میں مصروف تھا اس لیے کال نہیں کر پایا تھا۔ بتائیں کیا ہوا، کیا بات کرنی ہے؟ آپ کی 2 3 کالز آئی ہوئی تھیں۔ جب اس نے کہا تو میں نے اس سے کہا کہ پاگل، میں نے تمہارے بھلے کے لیے ہی کال کی تھی، اماں تمہارا ایک جگہ پر رشتہ کر رہی ہیں، وہ عورت بڑی ہی بیکار ہے، ایک تو بڑی عمر کی ہے، دوسرا اس کے غیر مردوں کے ساتھ چکر بھی ہیں، میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ ایک ٹیچر ہے، جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسکول کی بجائے ادھر ادھر نکل جاتی ہے، بس اس لیے تمہیں بتانے کے لیے کال کرنی تھی، میرا فرض تھا تمہیں بتانا، اب تمہاری اپنی مرضی، تم اماں کو انکار کرو یا اقرار۔ میری نظر میں تو وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کے کان بھر دیے تھے مگر اس کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ دیور جی آپ سن بھی رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے کہا تو وہ ہاں ہوں میں جواب دینے لگے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے تھے، وہ ہمیشہ ایسے ہی سوچ میں پڑ جاتے تھے، اور جب بعد میں اپنی ساس کے منہ سے یہ سنتی کہ اکرام نے انکار کر دیا ہے تو میرے سینے میں ٹھنڈک آ جاتی تھی، اور اب بھی مجھے اسی وقت کا انتظار تھا۔ 2 3 دن یوں ہی گزر گئے، اور پھر ایک روز میری ساس نے میرے شوہر کے سامنے رونا پیٹنا ڈال دیا
کہ نہ جانے اکرام کو ہو کیا گیا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں ایک ٹیچر سے شادی نہیں کروں گا، مجھے کوئی گھریلو عورت چاہیے۔ پہلے گھریلو عورت کا رشتہ دکھایا تھا تو کہتا تھا مجھے پڑھی لکھی چاہیے، اور اب اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ میں تو اس لڑکے سے تنگ آ چکی ہوں۔ جیسے ہی میرے کانوں میں یہ بات پڑی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ اتوار کا دن تھا، میرے شوہر اور بچے بھی گھر پر تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی میرے شوہر اور میری ساس کی اکرام سے بات چیت ہوئی تھی اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی۔ اب انہوں نے یہ بہانہ بنا کر رشتے سے انکار کیا تھا کہ وہ پڑھی لکھی اور وہ جاب والی عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، انکار ہو چکا تھا اور میرا دل بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ بس کچھ سالوں کی ہی بات تھی، اس کے بعد تو انہوں نے شادی کے قابل ہی نہیں رہنا تھا۔ 40 سال عمر ہو چکی تھی، 8-10 سال بعد کون عورت اس سے شادی کرتی؟ بس میں نے یہی سوچ لیا تھا کہ مجھے انہیں ان مزید 5-6 سال شادی سے روکنا ہے، اس کے بعد تو خود بخود ہی رک جائیں گے۔ میں چائے بنا کر شوہر اور ساس کے پاس پہنچ گئی اور انہیں ایسے ظاہر کیا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے ساس سے پوچھا کہ وہ کیوں آنسو بہا رہی ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ کیا بتاؤں بیٹا، اکرام کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ تم تو جانتے ہو، تمہارے سامنے ہی میں نے اس سے ایک رشتے کی بات کی تھی، اب وہ انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسے کسی ٹیچر سے شادی نہیں کرنی۔ نہ جانے کون اسے پٹیاں پڑھا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے۔ جیسے ہی میری ساس نے پٹیاں پڑھانے والی بات کی تو میں جلدی سے اپنی نظریں چرا گئی۔ نہ جانے وہ اس بات پر کیسے پہنچ گئی تھی، حالانکہ آج تک انہوں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ ہی یہی کہتی تھی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آج انہوں نے ایسی بات کی کہ مجھے سانپ سونگھ گیا، لیکن میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بلا وجہ ہی ایسا سوچ رہی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں کون جادو ٹونے کو مانتا ہے اور کون اسے پٹیاں پڑھا سکتا ہے؟ کسی کو اس سے کیا سروکار؟ بس اس کا اپنا ہی دماغ خراب ہے۔ آپ بھی اس کی وجہ سے اپنا خون مت جلائیے، نہیں کرتا تو نہ کرے، ہمیں اس سے کیا؟ اتنی عمر ہو گئی ہے، اب تو اس کی شادی بھی بڑی مشکل سے ہوگی۔ میرے شوہر میری ساس کو سمجھا رہے تھے اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اے اللہ اسے ہدایت دے دے اور وہ جلدی شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ میرا تیر نشانے پر جا لگا تھا، اب میں کچھ عرصہ سکون سے رہ سکتی تھی، لیکن یہ سکون زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ 2-2.5 مہینے بعد ہی میری ساس نے ایک مرتبہ پھر سے میرے سامنے ایک رشتے کا ذکر کیا۔ وہ ایک گھریلو عورت تھی اور اتنی عمر بھی نہیں تھی، اکرام سے چھوٹی ہی تھی۔ اس کے والدین شادی کرنا چاہتے تھے، وہ بہت زیادہ امیر تھی، وہ لوگ ساتھ میں بہت زیادہ جہیز اور گاڑی بھی دینا چاہ رہے تھے، بس انہیں اپنی بیٹی کے لیے ایک دلہا کی ضرورت تھی، اور اب وہ رشتہ میری ساس کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ میری ساس خوش ہو رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھنا اکرام مان جائے گا، یہ گھریلو لڑکی ہے، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے اور باہر بھی کم آتی جاتی ہے، اللہ کرے اس سے میرے اکرام کی شادی ہو جائے۔ میری ساس نے کہا تو میں نے بھی اوپر اوپر سے اپنے دیور کو دعائیں دینا شروع کر دیں تاکہ میری ساس یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے۔ آج کل ویسے بھی مجھے ان سے ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ جلد ہی میرا بھانڈا پھوڑ دیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں اپنے دیور کو کیسے سمجھاؤں گی۔ پچھلی بار تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، تو اس بار کیا کروں گی؟ میرا دماغ پھٹ رہا تھا، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ساس سے کہا کہ صحیح صحیح پتہ کرا لیں،
فیملی تو اچھی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں بیٹا، میں نے پتہ کرا لیا ہے، فیملی اچھی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ لڑکی بھی اچھی ہے، سگڑ لڑکی ہے، ہمارے گھر میں رچ بس جائے گی۔ بس اسی طرح کی بہو کی ضرورت تھی، ہمارا گھر مکمل ہو جائے گا۔ بس ایک مرتبہ اکرام مان جائے، تم دعا کرو کہ وہ جلدی مان جائے اور واپس بھی آ جائے۔ میں جلد سے جلد اس کی شادی کروانا چاہتی ہوں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ میری ساس کہہ رہی تھی اور میں ان کی ہاں میں ہاں بھی ملا رہی تھی۔ اماں، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے اپنی ساس سے کہا، کیونکہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اس بار ساس کو ٹالنا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بار اکرام کو کیسے ٹالوں، اس لیے ان سے بات کرنے لگی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ میں کہہ تو بیٹھی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سے بات کیسے کروں۔ اماں، ویسے اکرام کی عمر اب اچھی خاصی ہو چکی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے کسی بڑی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈیں۔ اس لڑکی کی تو عمر زیادہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو ان کی نبھ نہ پائے۔ میں نے یہ کہا تو میری ساس آنکھوں سے چشمہ اتار کر بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ آبدہ، مجھے لگتا ہے تمہاری عقل گھاس چرنے کے لیے گئی ہے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جس رشتے میں عورت چھوٹی ہو وہاں رشتے اور بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ نبھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر اکرام بڑا ہے اور وہ لڑکی چھوٹی ہے تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ان کی زندگی اچھے طریقے سے گزرے گی۔ بس ایک مرتبہ اکرام مان جائے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں جلد سے جلد شمائلہ کو اپنی بہو بنا کر لے آؤں گی۔ میری ساس نے کہا تو میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ میں انہیں ورغلانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ تو میری باتوں میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اس بار بھی مجھے اکرام کو ہی اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا ہوگا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بار میں اسے کس طرح ورغلاؤں گی۔ اب مجھے اس چیز کا انتظار تھا کہ کب میری ساس اکرام سے بات کرے اور اس کے بعد میں اسے ورغلاؤں، لیکن میری ساس نے کہا تھا کہ ابھی وہ اکرام سے بات نہیں کرے گی، پہلے وہ لڑکی والوں سے بات کرے گی کہ وہ کتنا انتظار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جلدی مچا رہے تھے۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ 4-5 مہینے بعد ہی وہ اکرام کی شادی کر پائے گی۔ وہ تو شادی تک پہنچ گئی تھی اور میں رشتہ تڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جو ابھی ہوا ہی نہیں تھا۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس لڑکی میں تو ایسی کوئی خامی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، تو پھر میں اکرام سے کیا کہتی؟ اور اکرام بھی تو اپنی ماں کو انکار کر کر کے تھک چکا تھا، اب وہ کیا کہتا؟ ایک ہفتہ تک خاموش رہی، پھر جب میری ساس نے اکرام تک یہ بات پہنچا دی تو اس نے ایک مرتبہ پھر سے سوچنے کا وقت مانگ لیا۔ شاید وہ مجھ سے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے ہی سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ میں نے بھی یہ سوچ لیا کہ میں اس سے خود بات نہیں کروں گی، دیکھتی ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ 2-2.5 گھنٹے بعد اس کی کال آ گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو میری ساس نے اس سے بات کی تھی اور اب اس کی کال بھی آ گئی تھی۔ اس نے پہلے ادھر ادھر کی باتیں کی، بچوں کی خیریت وغیرہ معلوم کی، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ بھابھی، آپ کو پتہ ہے آج امی نے مجھ سے ایک رشتے کے بارے میں کہا ہے۔ اس نے کہا تو میرا دماغ پھٹنے لگا کہ اب میں اس سے کیا کہوں گی۔ میں نے چپ چاپ اس کی ساری بات سن لی اور اس کے بعد کہہ دیا کہ ہاں اکرام، اماں نے مجھ سے بھی اس رشتے کا ذکر کیا ہے، لیکن میں ابھی تمہیں اس رشتے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ابھی میں نے اس رشتے کی کوئی چھان بین نہیں کروائی، بس تم اماں کو کچھ عرصے تک ٹالتے رہو، جب تک میں اس رشتے کی چھان بین کرواتی ہوں پھر تمہیں بتاؤں گی، پھر جیسے تمہاری مرضی۔
آخر میں میرے ذہن میں یہی خیال آیا اور میں نے اسے اس طرح سے ٹال دیا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بھابھی، میں کچھ روز تک اماں کو ٹال دیتا ہوں، آپ جلد سے جلد اس لڑکی کے بارے میں چھان بین کروائیں کہ وہ میرے قابل بھی ہے یا نہیں۔ اکرام سے بات ہو چکی تھی، اب میں سکون اور اطمینان سے اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کچھ عرصے بعد کوئی بہانہ سوچ کر اس سے کہہ دوں گی اور یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ میری ساس ہر روز اکرام کو فون کر کے کہتی کہ بیٹا کیا سوچا، تو وہ کہتا کہ اماں مجھے ابھی بھی وقت چاہیے۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک خرافاتی آئیڈیا آیا۔ میں نے اکرام کو اپنا ہی ایک نمبر دے دیا جو کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ اسی لڑکی کا نمبر ہے، تم اس سے بات کر کے دیکھو، یہ نہ بتانا کہ تم اکرام ہو، بلکہ ایسے ہی کہنا تم کوئی اور ہو، اسے پسند کرتے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، تو دیکھو وہ تم سے بات کرتی ہے یا نہیں۔ اگر اس نے ایسے ہی بلا وجہ تم سے بات کر لی تو سمجھ جانا کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اور اگر اس نے تم سے بات نہیں کی تو پھر وہ اچھی لڑکی ہوگی، کیونکہ اچھی لڑکیاں ایسے ہی منہ اٹھا کر کسی سے بات نہیں کر لیتی۔ میں نے اپنا ہی نمبر اپنے دیور کو دیا تھا، اور پھر میری بات کرنے کے 2-2.5 گھنٹے بعد وہاں پر السلام علیکم کا میسج بھی آ گیا، تو میں نے فوراً ہی وعلیکم السلام کا جواب دے دیا۔ تو دوسری طرف سے اور میسج بھی آنے لگے جن کا میں جواب دیتی گئی۔ وہ وہی کہہ رہا تھا جو میں نے اسے سمجھایا تھا۔ مجھے اس پر اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ کیسا پینڈو ہے، جیسا میں نے کہا بالکل ویسا ہی کر رہا ہے۔ وہ مجھے وہی لڑکی سمجھ رہا تھا جس کا رشتہ اس کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تو میں نے بھی فوراً حامی بھر لی اور پوچھا کہ وہ کہاں ملنا چاہتا ہے، میں دن میں یا رات میں کہیں بھی اس سے مل سکتی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی۔ اس نے میسج کا رپلائی نہیں دیا تھا۔ میرا تیر اب بھی نشانے پر جا لگا تھا اور بڑی آسانی سے میں نے اسے اس رشتے سے بھی دور کر دیا تھا۔ میرا تیر اب بھی نشانے پر جا لگا تھا اور بڑی آسانی سے میں نے اسے اس رشتے سے بھی بہت دور کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ سیدھا اپنی ماں سے رشتے سے انکار ہی کرے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں اسے میسج کرتی رہی لیکن اس کا کوئی رپلائی نہیں تھا۔ شاید اس نے مجھے بلاک کر دیا تھا۔ اور پھر 1-2 روز بعد میری ساس نے پھر سے رونا پیٹنا ڈال دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اکرام نے اس رشتے سے بھی انکار کر دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں کو ساری کہانی تو نہیں بتائی تھی، مگر اتنا کہہ دیا تھا کہ لڑکی اس کے قابل نہیں ہے۔ میری ساس بیچاری سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی۔ میرا سارا معاملہ حل ہو گیا تھا۔ اب تو میری ساس کے پاس اور کوئی بھی رشتہ باقی نہیں رہا تھا۔ کچھ عرصہ تو خاموشی رہی، دن گزرتے جا رہے تھے۔ ہر وقت ہی میری ساس دعاؤں میں اپنے بیٹے کے لیے اچھی عورت طلب کرتی رہتی تھی اور اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ جلد سے جلد میرے بیٹے کا گھر بس جائے۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کے بیٹے کا گھر نہیں بسنے دوں گی۔ مجھے یہ ساری جائیداد اپنے بچوں کے لیے چاہیے تھی، جو تھی تو تھوڑی سی، لیکن اگر صرف ہمارے حصے میں آ جاتی تو ہمارے وارے نیارے ہو جاتے، اور میں یہی سب کچھ تو چاہتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میری ساس کے پاس اور کوئی رشتہ باقی نہیں رہا تھا۔ اب وہ اکرام کو مجبور بھی نہیں کرتی تھی، کیونکہ جب ان کے پاس کوئی رشتہ ہی نہیں تھا تو وہ اس سے کیا ہی کہتی۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ خیر خیریت سے یہ سب چلتا رہے، یہ نہ ہو کہ ایک نہ ایک دن میری ساس پھر سے کوئی رشتہ لے کر آ جائے۔ اس سے پہلے
مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس دوران بھی انہوں نے ایک دو مرتبہ ایک دو رشتے کا ذکر کیا تھا، لیکن بات آگے نہیں بڑھ پائی تھی۔ لڑکی والوں کو ہی ہزاروں اعتراضات تھے کہ لڑکا بڑا ہے اور رہتا بھی دبئی میں ہے۔ حالانکہ میری ساس نے کہا تھا کہ وہ شادی کے بعد واپس آ جائے گا، لیکن بات نہیں بن پائی تھی۔ اس لیے میری ساس نے اکرام سے کچھ نہیں کہا تھا اور نہ ہی مجھے اکرام کو بے وقوف بنانا پڑا تھا۔ لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ ایک نہ ایک دن میری ساس یہ کر گزرے گی، اس سے پہلے وہ کچھ کرے مجھے ہی کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اکرام کی شادی اپنی اس کم عمر بدصورت بھانجی سے کروا دوں گی جس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ اپنے چاچا چاچی کے ہاں رہتی تھی، اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ دراصل وہ میری سوتیلی بہن کی بیٹی تھی جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ اگر میں اسے اپنی دیورانی بنا کر یہاں پر لے آؤں گی تو وہ میری نوکرانی بن کر رہے گی اور میرا ہر حکم بجا لائے گی۔ مغرب کا وقت تھا، میں کھانا بنا چکی تھی، گرمیوں کے دن تھے، میری ساس صحن میں بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی، میں بھی وہیں پر پہنچ گئی۔ نماز کے بعد وہ دعائیں مانگنے لگی، وہ دعائیں سن رہی تھی، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کا گھر بسا دے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد وہ میری طرف دیکھنے لگی کیونکہ میں ان کے بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کیا کوئی بات کرنی ہے؟ انہوں نے کہا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ امی جان آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب اکرام کی شادی ضرور ہوگی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ساس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بیٹا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا کوئی رشتہ ہے تمہاری نظر میں؟ انہوں نے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی امی، میرے پاس رشتہ ہے، لیکن آپ کو اب دل پر پتھر رکھ کر اس رشتے کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ لڑکی چھوٹی بھی ہے اور اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے، لیکن میری گارنٹی ہے کہ وہ اکرام کو اچھی لگ جائے گی کیونکہ وہ ایک نیک اور پاک سیرت لڑکی ہے۔ میں نے کہا تو میری ساس سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا لڑکی ہے کون؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا گھر بس جائے، وہ گھر پر واپس آ جائے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میری ساس کہہ رہی تھی۔ اب ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر چارپائی پر آ بیٹھی تھیں۔ میرے شوہر بھی واپس آ چکے تھے، لیکن وہ کمرے میں تھے اور بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ امی دراصل میں چاہتی ہوں کہ آپ اکرام کی شادی میری بھانجی سے کروا دیں، وہ یتیم بچی ہے، چاچا چاچی کے رحم و کرم پر پلی ہے، ہمارے ماحول میں اچھی طرح ایڈجسٹ ہو جائے گی اور اکرام کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تو میری ساس نے اپنے چہرے کے زاویے کو بگاڑ لیا۔ وہ چھوٹی سی بچی جو شکل و صورت کے لحاظ سے بھی عام ہے، میں اس کی اکرام سے شادی کروں؟ مجھے نہیں لگتا کہ اکرام اسے قبول کرے گا۔ وہ اتنی حسین لڑکیوں کو ٹھکرا بیٹھا ہے تو اس لڑکی کو کیسے اپنی بیوی بنائے گا؟ میری ساس نے کہا تو میں نے انہیں سمجھایا کہ امی جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، آپ اکرام سے بات کر کے دیکھیں، اگر وہ مان گیا تو ٹھیک، ورنہ پہلے کی طرح انکار کر دے گا۔ تو میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے جو بھی ہو، بس میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کا گھر بس جائے اور وہ اپنے وطن واپس لوٹ کر آ جائے۔ کب تک پردیس میں دھکے کھاتا رہے گا؟ تم دعا کرو کہ وہ مان جائے۔ مجھے تو وہ لڑکی نیک سیرت لگتی ہے، شکل و صورت تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ میرا اکرام خوش رہے۔ میری ساس کہہ رہی تھی اور میں ان کی باتوں کو سن رہی تھی۔
اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اکرام کیوں نہیں مانے گا، میں جو اس سے کہوں گی کہ یہی لڑکی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر 2 4 روز کے اندر میری ساس نے اکرام سے بات کی تو اس نے ہمیشہ کی طرح یہی کہہ دیا کہ وہ سوچ کر اور چھان بین کر کے بتائے گا۔ اگلے روز ہی میں نے اکرام کو کہہ دیا کہ وہ لڑکی بڑی اچھی ہے، وہ میری بھانجی ہے، میں اسے جانتی ہوں، اگر وہ چاہے تو بلا جھجک اس سے شادی کر سکتا ہے، وہ ایک نیک پاک لڑکی ہے، وہ اسے پسند آئے گی۔ اس نے اسے دیکھا ہوا نہیں تھا لیکن میرے کہنے پر شادی کی حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے بھابھی، اگر آپ کہتی ہیں تو آپ اور اماں میرا رشتہ کرائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب رشتہ ہو جائے گا، شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے گی تو میں بھی واپس وطن آ جاؤں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، 1 ہفتے کے اندر اندر ہی ہم لوگوں نے رشتہ بھی فکس کر دیا اور پھر 2 مہینے کی ڈیٹ بھی رکھ دی گئی۔ شادی سے 20 دن پہلے ہی اکرام واپس آیا تھا اور وہ بھی پورے 3 سالوں کے بعد۔ اس نے اب تک میری بھانجی کو نہیں دیکھا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھے، میں تو ڈر رہی تھی یہ نہ ہو کہ کہیں وہ اسے دیکھ کر انکار کر دے اور پھر زویا بیاہ کر میری دیورانی بن کر ہمارے ہی گھر میں آ گئی۔ وہ پہلے دن سے ہی مجھ سے دب کر کے رہتی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میری ساس بڑی چالاک ہے، اس سے بچ کر رہنا، کوئی بھی بات ہو مجھ سے کہنا، میں تمہاری خالہ ہوں، میں تمہیں اس گھر میں ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہوں، تم بس جو بھی بات ہو مجھ سے کرنا، تم ابھی بچی ہو، تم یہاں کے بارے میں نہیں جانتی۔ میں نے اس کے کان بھر دیے تھے اور میں جانتی تھی کہ وہ میری ہی بات مانے گی۔ میں نے اسے اپنی ساس کے خلاف کر دیا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ وہ میری ساس کے ساتھ نزدیکیاں بڑھا لے اور پھر میں دودھ میں سے مکھی کی طرح ایک سائیڈ پر ہو جاؤں۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس اچھے اخلاق کی مالک ہے، اگر زویا نے اس کے ساتھ اچھی بات کی تو وہ اسے بھی اپنی بیٹی سمجھنے لگے گی اور میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس طرح تو میرا معاملہ بگڑ جانا تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ وہ ساری زندگی میرے نیچے لگی رہے اور میں نوکرانی کی طرح میرے کام کرتی رہے۔ میں کام کر کر کے تھک چکی تھی، اب مجھے کسی نوکرانی کی ضرورت تھی، لیکن ہمارا بجٹ اتنا نہیں تھا کہ میں کوئی نوکرانی رکھ پاتی، اس لیے میں اسے ہی اپنی دیورانی اور نوکرانی بنا کر لے آئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا تو اکرام اس کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ وہ تو عام شکل و صورت کی لڑکی تھی اور وہ اس کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا کہ جیسے آج تک اس نے اتنی خوبصورت لڑکی کہیں دیکھی ہی نہ ہو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ان دونوں کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اکرام اس کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتے، وہ کبھی اسے شاپنگ پر لے جاتا تو کبھی کھانے پر، اور میں حسد بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ جاتی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تو اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار دی۔ وہ تو دن بدن اس کی عزیز ہوتی جا رہی تھی اور ان دونوں میں آپس میں نزدیکیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں، جو مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ میں نے اس کے لیے تو اکرام کی شادی نہیں کروائی تھی، میں نے تو بس اس کی شادی اس لیے کروائی تھی کہ یہ نہ ہو کہ کہیں اس کی شادی کسی اور سے ہو جائے اور میرا کباڑا ہو جائے۔ میں نے شادی اپنی مرضی سے کروائی تھی اور اب بھی نقصان میرا ہی ہوا تھا۔ میری میسنی زویا دن بدن اس کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی، اخلاق کی بھی اچھی تھی، شکل و صورت تو عام تھی لیکن نین نقش اچھے تھے۔ اس نے بہت جلد ہی اکرام کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی، جو مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ آج بھی میں کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی اور وہ محترمہ شوہر کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے باہر گئی تھی۔
مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میرے وقت تو میری ساس کہتی تھی کہ گھر پر کھانا بنا لو، سب لوگ کھا لیں گے، لیکن اب وہ انہیں نہیں روکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اکرام نے بڑی مشکل سے شادی کی ہے۔ اب تو میری ساس ہر وقت دعاؤں میں یہ کہتی رہتی کہ یا اللہ، جیسے میرے اکرام کا گھر بسایا ہے ویسے اسے اولاد بھی دے دو۔ میں اندر ہی اندر کھڑکتی رہتی تھی، دماغ پھٹتا رہتا تھا کہ اب کیا کروں، جو ہونا تھا ہو چکا، اب میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس لیے بھی میں اب صرف اور صرف حسد کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ ایک دم دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کافی ہو چکی تھی، مجھے کچن میں کام کرتے کرتے بہت وقت لگ گیا تھا، کیونکہ آج کل تو سارے کام زویا ہی کرتی تھی۔ میں نے کتنے عرصے بعد کام کیا تھا، اس لیے ہاتھ جلدی جلدی نہیں چل رہے تھے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو زویا اور اکرام باہر کھڑے تھے، جو دروازہ کھلنے پر فوراً سے اندر آ گئے۔ زویا کے ہاتھ میں بہت زیادہ شاپنگ بیگز تھے، وہ شاپنگ کر کے آئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ چکی تھی، میرے شوہر سو چکے تھے اور بچے پڑھائی کر رہے تھے۔ میں بیڈ پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ یہ لڑکی تو دن بدن ہمیں برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ میں اسے اس لیے تو یہاں پر نہیں لائی تھی کہ وہ اکرام کو اپنے قابو میں کر لے۔ اکرام دبئی سے اچھا خاصا کما کر آیا تھا، اور اگر اس کے بچے ہو جاتے تو یہ پیسہ ہمارے کسی بھی کام نہیں آنا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی نسل آگے بڑھے، اور اس کے لیے میں نے ایک بہت بڑا پلان بنا لیا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کل ہی اس پلان پر عمل کروں گی۔ اگلی صبح بھی بڑی جلدی آ گئی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں صبح سویرے ہی گیس کھول دوں گی، وہ ناشتہ بنانے جائے گی تو جل جائے گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچن میں جاتی وہ پہلے ہی کچن میں آئی ہوئی تھی اور ناشتہ بھی بنا رہی تھی۔ میں منہ بسور کر اس کی ہیلپ کروانے لگی۔ میں نے سوچا کہ اب دوپہر کے کھانے کا انتظام کروں گی اور اسی وقت ہی میں گیس کو کھول دوں گی۔ بس اب میں اسے زندہ کسی بھی حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اس کہانی کو ختم کرنا چاہتی تھی جس کی شروعات میں نے ہی کی تھی۔ سارا دن گزر گیا اور دوپہر کا وقت بھی آ گیا۔ دوپہر کو میں کچن میں گئی اور گیس کھول دیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن اس وقت اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں وہاں پر کیا کر رہی ہوں۔ پھر جب وہ دوپہر کو اپنی اور ساس کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی تو گیس پھٹ گیا اور وہ جھلس گئی۔ وہ جل چکی تھی مگر ہوش میں تھی۔ اس نے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ میری طرف دیکھا اور ایسے ظاہر کرنے لگی کہ جیسے وہ جانتی ہو کہ میں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں تو اس سے چھپا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں مجھے یہ دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ جان گئی ہے۔ پھر اس نے ٹوٹی پھوٹی آواز کے ساتھ بس اتنا ہی کہا کہ خالہ، میں نہیں سمجھتی تھی کہ آپ ہی میری دشمن ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ آپ مجھ سے جلتی ہیں، لیکن میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ کر بھلا دیا تھا۔ لیکن اس وقت مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا جب آپ کیس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی تھی، مگر نہیں، میں ہی بے وقوف تھی جو اس وقت نہ سمجھی، اور آج آپ کی چال کی زد میں آ گئی ہوں۔ وہ غش کی حالت میں مجھ سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میں شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ ایک تو اس کی جان بچ گئی تھی، اور دوسرا اسے پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب میری ساس نے یہ دیکھا تو اس نے اسی وقت ہی اکرام کو کال کی اور وہ گاڑی لے کر آیا اور اسے لے کر ہسپتال چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میری ساس اور اکرام اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب میں ڈر رہی تھی کہ کہیں زویا اکرام کو سب کچھ سچ سچ نہ بتا دے، پھر تو ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔
اب میرے ذہن میں اس کی بد دعا گھوم رہی تھی۔ جب وہ ہسپتال جا رہی تھی تو اکرام کی نظروں سے بچ کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ خالہ، اللہ آپ سے پوچھے گا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی بد دعا یاد آتی تو میرا دماغ پھٹنے لگتا، نہ جانے میں کیا کر بیٹھی تھی۔ پھر چند گھنٹوں بعد ہی وہ پٹیاں وغیرہ کروا کر واپس آ گئی۔ اس کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن وہ جل بہت زیادہ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر وہ ریگولر مرہم وغیرہ لگاتی رہے گی تو جلدی بہتر ہو جائے گی۔ جب وہ ہسپتال سے واپس آئی تو میں اپنی ساس کے ساتھ اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ سوئی ہوئی تھی، ہماری اس سے کوئی بھی بات نہیں ہو پائی تھی۔ اکرام بھی اس کے پاس بیٹھا، ہم نے اس سے ہی اس کی بیوی کی خیریت معلوم کی اور باہر نکل آئے۔ اس کے چہرے پر ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا تھا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ زویا نے اسے کچھ بتایا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ رکھا تھا کہ جب زویا ہوش میں آئے گی تو میں اس سے کہوں گی کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے، مگر اگلے روز ایک ایسی قیامت برپا ہوئی جس پر مجھے یقین ہی نہ آیا۔ میری اپنی بیٹی کچن میں چائے بنانے کے لیے گئی تھی اور نہ جانے کیسے گیس کھلا رہ گیا تھا اور وہ آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ وہ معصوم بچی جس کی عمر بھی اتنی نہیں تھی، وہ جان کی بازی ہار بیٹھی تھی۔ شاید گیس غلطی سے مجھ سے کھلا رہ گیا تھا یا نہ جانے کیا ہوا تھا۔ جو بھی ہوا تھا، میری بیٹی زندہ نہیں رہی۔ اگلے ہی روز اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بدلہ لے لیا تھا اور میں نے تو اپنے کیے سے بھی زیادہ کی سزا بھگت لی تھی۔ میری وجہ سے زویا مری تو نہیں تھی، لیکن میری جان سے پیاری بیٹی اب زندگی کی بازی ہار بیٹھی تھی۔ اس کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھیں اور میں پاگلوں کی طرح دیوار میں ٹکریں مار رہی تھی۔ میں نے زویا سے گڑ گڑا کر معافی مانگی تو اس نے کہا کہ خالہ، آپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی، لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا کہ میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ وہ اب مجھے معاف کر رہی تھی۔ جب میری بیٹی اس دنیا سے جا چکی تھی، اب صرف میرا بیٹا رہ گیا تھا۔ زویا نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن پھر بھی میرا نقصان ہو گیا تھا۔ اگر وہ کسی سے کچھ کہہ دیتی اور میرا نقصان نہ ہوتا تو یہ بھی مجھے منظور تھا، لیکن یہ نہیں ہوا تھا۔ میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی تھی، وہ میری سزا بھگت بیٹھی تھی۔ اب میری حالت پہلے جیسی نہیں تھی، میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب اس واقعے کو پورے 2.5 سال بیت چکے تھے۔ میری ایک اور بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے، جس کا نام میں نے اپنی پہلی بیٹی کے نام پر مہرو رکھا، لیکن وہ یہ مہرو تو نہیں ہے جو میرے دل میں بستی تھی۔ آج بھی وہ سب نہیں بھولتا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب کسی مظلوم کی بد دعا لگتی ہے تو اس انسان اجڑ جاتا ہے، جیسے میں اجڑ گئی۔ اب میرے دل میں دھن دولت کی کوئی خواہش نہیں رہی تھی۔ میں اپنی سزا بھگت بیٹھی تھی، شاید مجھے سب چیزوں کی سزا ایک ساتھ ہی مل گئی تھی۔ جب میں اکرام کو بھڑکاتی رہتی تھی اور اسے کتنے اچھے رشتوں سے دور کیا تھا، شاید مجھے میری ساری سزائیں ایک ساتھ مل گئی تھی۔ اب مجھے اور کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ میں اپنے آپ میں دب کر رہ گئی تھی۔ اب نہ ہی میں زویا پر کوئی حکم چلاتی، نہ ہی مجھے کسی چیز کی کوئی خواہش تھی۔ بس میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں مانگتی رہتی تھی کہ مجھے معافی مل جائے۔ نہ جانے مجھے معافی ملنی بھی تھی یا نہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا تھا، لیکن میں ہر نماز میں ہی دعائیں مانگتی تھی۔ میری مہرو چلی گئی تھی اور دوسری مہرو بھی آ چکی تھی۔ یہ مہرو بھی مجھے اسی اللہ نے دی تھی جس نے پہلے میری بیٹی کو مجھ سے لیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اپنی مہرو بہت یاد آتی تھی جو اب مجھ سے دور چلی گئی تھی۔ اس نے بنا کسی غلطی کے سزا بھگتی تھی
اور میں کچھ نہیں کر پائی تھی۔